بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 23 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 23 کے اندر کتاب الطہارہ سے 2 ابواب کو پڑھیں گے، باب کیف التکشف عند الحاجہ اور باب کراہیت الکلام عند الخلاء۔ آج کے سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ ہم متن حدیث بما ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روایت کی تخریج دیکھیں گے، اور روات کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم سند سے متعلق کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد تشریح و فوائد وغیرہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور آخر کے اندر آپ کے سامنے خلاصہ اور سوالات ہوں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو ملاحظہ کر لیجئے تاکہ پھر آج کا سبق ہم اس کی طرف بڑھیں۔ آج کے سبق کے جو ہمارے متن ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ میں متن بھی پڑھتا ہوں، ساتھ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ باب کیف التکشف عند الحاجۃ، یہ باب ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ قضاء حاجت کے وقت کپڑا کیسے ہٹانا ہے یا کتنا ہٹانا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو خیثمہ زہیر بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا وکیع نے، وکیع نقل کرتے ہیں اعمش سے، اعمش نقل کرتے ہیں ایک آدمی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے تو زمین کے قریب ہونے تک اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں عبدالسلام بن حرب رواہ عن الاعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف، کہ عبدالسلام بن حرب نے اعمش سے روایت کی ہے، اور وہ جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور یہ ضعیف ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ تفصیل طور پہ میں کلام کر لوں گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ نیچے حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے۔ حدیث حسن وهذا اسناد ضعیف لابهام الراوی عن ابن عمر وقد اختلف على وكيع وعلى الاعمش فيه۔ نیچے اس کی تفصیل بھی موجود ہے، انشاءاللہ آگے جب سند سے متعلق کلام کریں گے تو آپ کے سامنے اس کو میں ذکر کر دوں گا۔ روات حدیث آپ کے سامنے بذل المجہود سے نقل کیے ہیں۔ زہیر بن حرب ہیں ثقۃ ثبت، وکیع اور اعمش کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ رجل، یہ چونکہ یہاں مبہم ہے تو اس کی وضاحت دیکھیے، یہ قابل توجہ مقام ہے۔ لم یسمى الرجل، اعمش نے اس آدمی کا نام ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قد سماہ بعضهم القاسم بن محمد، بعض کہتے ہیں قاسم بن محمد ہیں۔ قال الخطابی، خطابی کہتے ہیں ہوا بسنن البیہقی، بیہقی کے اندر جو یہ روایت ہے سنن بیہقی میں، اس میں جو نام ہے وہ ہے عن وکیع عن الاعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہاں پر بھی قاسم بن محمد ہے۔ وکذا قال الحافظ فی التقریب وتہذیب التہذیب في باب المبهمات سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قيل هو قاسم بن محمد، تو فلا يتوهم أنه غياث بن إبراهيم أحد الضعفاء۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں غیاث بن ابراہیم ہے، لیکن اس کا وہم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات درست ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک ضعیف راوی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو پہلی سند ہے اس میں وکیع عن الاعمش عن رجل، رجل سے مراد بعض ائمہ کے نزدیک وہ قاسم بن محمد ہے، اور قاسم بن محمد وہ ثقہ راوی ہیں، ضعیف نہیں ہیں۔ سند حدیث سے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو یہاں بات کی ہے اب اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قال ابو داؤد عبدالسلام بن حرب رواہ عن الاعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف۔ چند سوالات کی صورت میں یہ وضاحت زیادہ بہتر رہے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ضعیف سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کس کو ضعیف قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی راوی نہیں ہے یہاں سند میں، یعنی عبدالسلام بن حرب یا اعمش یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہذا الاسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے لانقطاعہ، منقطع ہونے کی وجہ سے۔ انقطاع کہاں پہ ہے؟ انقطاع عن الاعمش عن انس بن مالک میں ہے کہ جمہور کے نزدیک اعمش کا انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سماع ثابت نہیں ہے، تو اس لیے وہ ضعیف ان سے مراد سند ہے کہ سند ضعیف ہے انقطاع کی وجہ سے۔ اعمش کے 2 شاگردوں نے ان سے یہ روایت نقل کی ہے، اور ان کی روایات میں 2 اختلافات۔ پہلا اختلاف کیا ہے کہ وکیع، انہوں نے جو اعمش سے روایت نقل کی ہے اس میں صحابی اور اعمش کے درمیان ایک واسطہ ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ مبہم واسطہ ہے، عن رجل عن ابن عمر،
جبکہ جو عبدالسلام بن حرب کی اعمش سے روایت ہے اس میں اعمش اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما میں واسطہ نہیں ہے. دیکھیے عن الاعمش عن انس بن مالک. اور اسی طرح پہلے جو شاگرد ہیں وکی، انہوں نے اعمش کی روایت کے اندر جس صحابی کا واسطہ ذکر کیا ہے وہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، جبکہ عبدالسلام بن حرب نے یہی متن جب اعمش سے نقل کیا ہے تو اس میں انس بن مالک ہیں، عبداللہ ابن عمر نہیں ہیں. تو یہ دو فرق ہیں، ایک تو صحابی کا واسطہ مختلف ہے اور دوسرا ایک سند کے اندر اعمش اور صحابی کے درمیان واسطے کا ذکر ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. تیسری بات وہی ہے جو پہلے آپ ذکر کر دی ہے کہ جمہور کے نزدیک اعمش کا کسی صحابی سے بھی سماع ثابت نہیں ہے، نہ انس بن مالک سے، نہ عبداللہ بن ابی اوفا سے، نہ کسی اور صحابی سے. جبکہ ابو نعیم الاصفہانی کی رائے یہ ہے کہ اعمش کا حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت ہے. چوتھے نمبر پہ یہ مبہم راوی کون ہے، عن رجل، تو یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ قاسم بن محمد ہیں جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. اور اگلا سوال یہ ہے کہ پہلی روایت پر ضعف کا حکم کیوں نہیں لگایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک رجل جو ہے یہ کوئی قوی راوی ہو جس کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اس پہ ضعیف کا حکم نہیں لگایا. اور جن ائمہ نے کہا کہ رجل سے مراد قاسم بن محمد ہے تو وہ بھی چونکہ قوی راوی ہیں تو اس لیے بھی یہ روایت سندن ضعیف نہیں قرار پائی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک. آگے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام ترمذی نے تو دونوں روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ امام ترمذی نے یہ دونوں روایات جب نقل کی ہیں تو اس میں اعمش اور صحابی کے درمیان واسطہ ذکر نہیں کیا، یعنی وکی کی روایت ہو یا عبدالسلام کی روایت ہو، دونوں میں اعمش اور صحابی کے درمیان کا واسطہ نہیں ہے، نہ مبہم کلمات سے نہ صریح کلمات سے، تو اس لیے انہوں نے دونوں کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا ہے. پہلی حدیث سے متعلق جو معنی مفہوم تھا اور جو اس کی سند پہ کلام تھا یا روات کے حالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے. دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دونوں احادیث سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر ابن میسرہ قال حدثنا ابن مہدی قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمی ایک ساتھ کھلے ہوئے اپنی شرمگاہوں کو ظاہر کرتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے نہ جائیں اور آپس میں باتیں نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کام کو سخت ناپسند کرتا ہے. قال ابو داود هذا لم يسنده الا عكرمة وهو من حدیث اہل المدینہ. تخریج حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں، کہاں کہاں یہ روایت موجود ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، پھر ہم اس کے بعد روات کے حالات اور امام ابو داؤد نے جو سند پہ کلام کیا اس کی طرف بڑھتے ہیں. روات حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. عبید اللہ ابن عمر ابن میسرہ ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. ثقۃ ثبت. ابن مہدی آپ کے سامنے موجود ہے، امام شافعی کہتے ہیں لا اعرف له نظیرا فی الدنیا، ثقۃ ثبت ہے. عکرمۃ بن عمار ہیں، ابو عمار الیمانی العجلی، بصرہ سے ہیں. ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. وثقہ الدارقطنی وثقہ یعقوب بن شیبہ وقال ثقۃ ثبت. اور علی بن المدینی کہتے ہیں کہ کان عکرمہ عند اصحابنا ثقۃ ثبتا. بعض نے یغلط کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ بعض اوقات غلطی بھی کر جاتے ہیں. یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے. ثقۃ ثبت لکنہ یدلس ویرسل. اور ابو حاتم کہتے ہیں لم یدرک احد من الصحابہ الا انسا رآہ رؤیتا. سیدنا انس کے علاوہ کسی اور صحابی کو دیکھا نہیں ہے، ان کا دیکھنا ان کے لیے ثابت ہے. ہلال بن عیاض ہیں، کہتے ہیں کہ راجح ان کے قول میں ہے عیاض بن ہلال، نہ کہ ہلال ابن عیاض. یہ قول مرجوح ہے. ابن عبداللہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ابن ابی زہیر الانصاری ہیں. بہرحال آگے ان کے کلام، ان کے ذات کے حوالے سے کلام موجود ہے. حافظ رحمہ اللہ نے تقریب میں ان کو مجہول قرار دیا ہے. تفرد یحییٰ بن ابی کثیر بالروایت عنہ، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کیا ہے، وہ متفرد ہیں، کسی اور نے ان سے روایت نہیں کیا.
قال حدثني ابو سعید، ان کا بھی تذکرہ موجود ہے، وہ سعد بن مالک ابن سنان ابن عبید الخدری الانصاری ہیں، لہو ولی ابیہ صحبہ، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ یوم احد میں یعنی احد والے دن ان کو چھوٹا سمجھ کے واپس کر دیا گیا تھا، بعد والے جو غزوات تھے اس میں یہ شریک ہوئے ہیں۔ وروى الکثیر، یہ کافی تعداد میں روایات نقل کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو سند سے متعلق کلام کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال ابو داؤد ھذا لم يسنده الا عکرمہ، کہ یہ جو روایت ہے اس کو عکرمہ نے ہی مسنداً نقل کیا ہے۔ یشیر الی ان هذا الحدیث من طریق عکرمہ بن عمار ضعیف لتفرد عکرمہ فی کونہ مسندا، فرماتے ہیں کہ اس جملے سے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کہ عکرمہ بن عمار کی جو سند ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو مسنداً نقل کرنے والے وہ صرف عکرمہ ہیں، باقی حضرات نہیں ہیں۔ یعنی یحییٰ بن ابی کثیر کے دوسرے جو شاگرد ہیں عکرمہ کے علاوہ امام اوزاعی ہیں، تو وہ اس روایت کو مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ بیہقی کے اندر ان کی روایت موجود ہے جو کہ موطا کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہاں پر یہی حدیث جو ہے وہ مرسلاً نقل کی گئی ہے۔ تو یہ یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگردوں میں صرف عکرمہ ہیں جنہوں نے اس کو مسنداً ذکر کیا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْحُفَّاظِ ضَعَفَ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ هَذَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بعض حفاظ حدیث نے عکرمہ کی یہ جو روایت ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے درجات مرقات الصعود سے نقل کرتے ہیں، وقد اخرجه البیہقی بطریق الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، قال ابو حاتم وهذا هو الصحیح وما لعکرمہ غلط۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سند ہے یہ طریق درست ہے، وما لعکرمہ غلط، اور جو عکرمہ نے نقل کیا ہے جس کے اندر انہوں نے دیگر روات کو ذکر کیا ہے مسنداً اس روایت کو نقل کیا ہے وہ غلط ہے۔ قال الشوکانی، شوکانی فرماتے ہیں ولا وجہ للتضعیف بهذا، اس وجہ سے ضعیف قرار دینا درست نہیں ہے۔ فقد اخرج مسلم حدیثه عن یحییٰ، امام مسلم رحمہ اللہ نے عکرمہ بن عمار کی یحییٰ بن ابی کثیر سے روایات نقل کی ہیں۔ واستشہد بحدیث البخاری عن یحییٰ ایضا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بطور شاہد کے یحییٰ بن ابی کثیر سے جو روایات عکرمہ کی موجود ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ پہلی جو وجہ تھی اس کے مطابق چونکہ اضطراب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پاتی ہے کہ عکرمہ جو ہے وہ مسنداً ذکر کر رہے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر کے دوسرے شاگرد اوزاعی اس کو مرسلاً نقل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ متن میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تشریح و فوائد اس روایت کے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے۔ چونکہ ویڈیو کا دورانیہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں ان کی طرف نہیں جاتا، آپ کے سامنے اسکرین پر تمام تر تشریح و فوائد موجود ہیں جو ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے ہماری سلائیڈ کے اندر بھی کچھ فوائد موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، چند پوائنٹس ہیں جس میں ہم نے آپ کے سبق کا جو خلاصہ ہے اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے سوالات ہیں جو ہمارا آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے، ان کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے جوابات آپ نے اپنی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر بھی دینے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم باب فی الرجل یرد السلام وہو یبول کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔